سینئر صحافی تجزیہ کار آسمہ شرازی صاحب مجھے جوائن کر رہی ہیں. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آسمہ آپ کا. آسمہ، یہ جو کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ ایک طرف تحریک انصاف جو ہے وہ لابنگ فرم ہائر کر رہی ہے امریکہ سے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے میڈیا کے ذریعے، ظاہر ہے یو ایس اے پی ٹی آئی جو ہے ان کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا ہے اس لابنگ فرم کا. ابھی علی نواز اعوان صاحب میرے ساتھ تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے بھئی ہماری کوئی امریکہ سے دشمنی تو نہیں ہے، سب یہ کام کرتے ہیں، ہم اپنا پوائنٹ آف ویو اگر دینا چاہتے ہیں تو کسی کو پرابلم کیا ہے، کسی کو مسئلہ کیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ تنقید غلط ہو رہی ہے؟ کیا کہیں گی آپ؟ دیکھیے، تنقید کا جواز خود شازیہ پیش کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے، اور ہر چیز کو انہوں نے خودداری، غلامی اور پتہ نہیں کس چیز کے ساتھ جو ہے وہ نتھی کر کے اس کو جواز بنایا. حالانکہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یو ایس ایڈ کے پروگرامز چلتے ہیں، امریکن امبیسڈر وہاں پہ گئے ہیں، وہ ملے ہیں، سندھ بھی جاتے ہیں، بلوچستان بھی جاتے ہیں، پنجاب میں بھی جاتے ہیں. ابھی پرویز الہی صاحب کی تصویریں آئیں، وہاں پہ جو کونسلیٹ جنرل ہے ان سے ملاقات کی. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ ملکوں کے اندر ہوتا ہے. اسی طرح سے ملکوں کے مراسلے بھی آتے ہیں، لیکن ایک مراسلے کو جو کہ خفیہ مراسلہ تھا اس کو ایک امریکی سازش رجیم چینج کے ساتھ اس کو جوڑ دیا گیا، اور تاثر یہ دیا گیا کہ ہم امریکہ کی غلامی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک نعرے کے اندر جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز، جو زمینی حقائق ہیں، ان کو بالکل یکسر مسترد کر دیا گیا. ہم سب جو ہے وہ سامراج کے خلاف بات کرنے والے لوگ ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ سامراجیت جو ہے وہ کہیں بھی ہو وہ ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں پاکستان کے اندر، اور وہ پاکستان کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ قرضوں کے اندر جھکڑے ہوئے ہیں. آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، اس معاہدے میں آپ نے پاکستان کی جو اسٹیٹ بینک تھا اس تک کو آپ نے جو ہے وہ گروی رکھ دیا. اس حد تک آپ آگے چلے گئے کہ آئی ایم ایف اور تاریخ میں سب سے زیادہ قرضے بھی آپ نے لیے، جو 70 سالوں کے قرضے ایک طرف تھے اور ان 4 سالوں کے قرضے جو تھے وہ ایک طرف تھے. تو یہ بھی ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، یہ ایک فیکٹ ہے. تو پھر آپ نے قرضے کیوں لیے؟ کیا ہم دنیا سے کٹ کے رہ سکتے ہیں؟ جب آپ رجیم چینج کا نعرہ لگا رہے تھے اور لوگ ان کو بتا رہے تھے کہ بھائی یہ ملک جو ہے پہلی بار ایک پرائم منسٹر کو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹ آؤٹ کر رہے ہیں، آپ اس کو سازش کا نام لے رہے تھے. اور پھر آپ نے دیکھا 36 گاڑیاں، اور جو ڈیوڈ بلوم صاحب کی، ڈونلڈ بلوم صاحب کے ساتھ ملاقات، اور پھر اب تو یہ بھی خبریں ہیں کہ 25 منٹ کی کانورسیشن بھی تھی جو کہ زوم لنک کے اوپر ایک الگ کمرے میں سی ایم کے پی کے جو ہے انہوں نے کروائی تھی عمران خان صاحب سے. اس میں اس کی ڈیٹیلز شیئر کریں نا، اس کی اوپنلی. تو آپ سمجھتے ہیں یہ ساری ایکٹیویٹیز اس لیے ہو رہی ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کو ریئلائز ہو گیا ہے کہ ہم بہت آگے چلے گئے تھے، ریڈ لائن ہم نے کراس کر لی تھی؟ جو باتیں آپ کر رہی ہیں کہ ظاہر ہے بڑی مجبوریاں، ہم دنیا سے کٹ کے نہیں رہ سکتے، اسپیشلی امریکہ کے ساتھ تعلقات کی ہماری ایک ہسٹری ہے، اتار چڑھاؤ، اور اسپیشلی جب امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب ہوتے ہیں تو ماضی میں بھی بھگتا، شاید ہم آج بھی بھگت رہے ہیں. تو آپ کو لگ رہا ہے ان ایکٹیویٹی سے ظاہر ہو رہا ہے کہ اب تحریک انصاف اسی لیے تعلقات کو بہتر بنانا چاہ رہی ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب مزید نہیں برداشت ہو سکتا؟ جی بالکل، وہ ایک پاپولیرٹی جو تھی ان کی، اس کے اوپر وہ کرنا چاہ رہے تھے، اور وہ یہ پاپولیرٹی کو آگے لے کے اپنی ایک بنانا چاہ رہے تھے کہ ان کا نیریٹو جو ہے وہ پاکستان کے اندر بہت پاپولر ہے، اور اس اینٹی امریکنزم کے اوپر جو ہے وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے، جو کہ کھڑے بھی ہوئے فار دا ٹائم بینگ. اور یہ نیریٹو جو تھا یہ بنایا بھی اسی لیے گیا، لیکن وہ سسٹین نہیں کر پایا، کیونکہ اگر آپ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر بیانیاں بناتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ سچ سامنے آتا ہے. اور یہی ہوا اس خط کے معاملے کے اندر کہ آپ دیکھیں ڈی جی آئی ایس پی آر سے لے کے سیکٹری فارن افیئرس تک اور فارن آفس تک جو ہے انہوں نے اس کی تردید کی، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی تک نے کی کہ یہ کوئی سازش نہیں تھی. اس طرح کا خط ہندوستان میں بھی لکھا گیا تھا، مگر انہوں نے اس کا ڈپلومیٹیکلی اس کو جواب دیا تھا. اور مختلف ممالک کے ساتھ اسی طرح کے مراسلے ہوتے ہیں، خود پاکستان بھی لکھتا ہے اس طرح کے مراسلے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک بہت اس طرح کی چیز تھی جس کو کہ نہ صرف پاکستان کے سفارتی تعلقات پہ بہت زیادہ اثر پڑا. اس کی وجہ ہی تھی کہ آپ دیکھیں کہ 3 مہینے تک جو ہے آپ کے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل تھی وہ نہیں ہو پائی، اور بہت ساری اور وجوہات بھی جو تھی وہ سامنے آ گئی. تو میرا خیال ہے کہ یہ تعلقات کو ان کو ریوائیو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ آپ بالکل درست ہے، آپ اپنا نیریٹو بنائیں ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ. پیپلز پارٹی نے بھی بنایا، مختلف لوگوں نے بنایا، لیکن گراؤنڈ ریالٹیز کو آپ سامنے رکھیں. یہ نہیں کہ سامنے آپ کا بیانیہ کچھ اور ہے اور پردے کے پیچھے آپ کا بیانیہ جو ہے وہ کچھ اور ہے.
بالکل ٹھیک. آج صدر مملکت نے بڑی زبردست پازیٹیو بات کی کہ نفرتیں اس حد تک بڑھ چکی ہیں کہ اب جو ہے نا سب کو پیچھے ہٹنا ہوگا, مل کر بیٹھ کر بات چیت کرنی ہوگی. میں اس کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہوں. میں شہباز شریف صاحب سے بھی بات کر سکتا ہوں, میں عمران خان سے بھی بات کر سکتا ہوں, لیکن عمران خان کا شروع سے ایک ہی ایک موقف رہا ہے کہ جب تک الیکشنز کی ڈیٹ کا اناؤنس نہیں ہوتی میں کسی کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب جو کل جلسہ کرنے جا رہے ہیں, ہماری جو اطلاعات ہیں کہ وہ بڑا اعلان کریں گے, الٹیمیٹم دیں گے, مطلب کہ 1 مہینے کا الٹیمیٹم ہوگا کہ اگر اس ڈیٹ کے وقت کے اندر, مقررہ وقت میں آپ الیکشن اناؤنس نہیں کرتے ہیں, ڈیٹ اناؤنس نہیں کرتے ہیں, تو میں لانگ مارچ لے کر آؤں گا. تو کیا وفاقی حکومت جو اب صرف اسلام آباد کی ریڈیس تک محدود ہو کر رہ گئی ہے وہ یہ پریشر برداشت کر سکے گی اگر عمران خان لاکھوں لوگوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں؟ میرا نہیں خیال شازیہ کہ ہو سکتا ہے وہ یہ اعلان کر دیں, مگر میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو افورڈ کر سکتی ہے اس وقت. خاص کر کے جو شہباز گل کی ایپیسوڈ ہے اس کے بعد سے تو بہت سارے سوالات جو ہیں وہ تحریک انصاف کی قیادت پہ کھڑے ہو گئے ہیں. اسی طرح سے فارن فنڈنگ کیس شروع ہو گئے ہیں. اسی طرح سے توشہ خانہ کا معاملہ جو ہے وہ سامنے آ گیا, جس میں کہا جا رہا ہے کہ نااہلیت کی تلوار عمران خان صاحب کے سر پہ لٹک رہی ہے, اور اس میں جو ان کے اثاثے یا گوشواروں کے اندر جو انہوں نے اثاثے اپنے نہیں بتائے ہیں یا رقم کے بارے میں جو کہ انہوں نے توشہ خانہ کے تحائف کی وجہ سے رکھی تھی, جو کہ ان کو دکھانے تھے قانون کی وجہ سے, وہ میرا خیال ہے کہ ایک بہت بڑا کیس ہے. اور اس کے اوپر اگر آگے جا کے پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور وہ اوپن ٹرائل ہوتا ہے, یا جسے کہنا چاہیے ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, تو میں اس کے اوپر بہت زیادہ سوالات عمران خان صاحب پہ کھڑے ہو جائیں گے. ایسی سچویشن میں کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی, جو کہ ان کی اپنی پارٹی بھی, اس کو اگر دیکھا جائے تو پچھلے لانگ مارچ میں بھی ٹھیک ہے حکومت کی طرف سے پابندیاں لگائی گئی, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ عوام بھی نکلے تھے؟ آپ خیبر پختونخوا میں خود پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی, اور وہاں سے جب لوگ نکلے تھے اور عمران خان صاحب پہنچے تھے تو اس وقت تک 10 سے 15,000 لوگ تھے جو کہ ان کے ساتھ تھے, اور خود عمران خان صاحب کو بھی یہ بات سمجھ میں آ گئی تھی کہ لوگ ان کے ساتھ نہیں نکلے ہیں. تو کیا ایک مرتبہ پھر آپ کو ایکسرسائز کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ لوگ جو ہے واقعی آپ کے ساتھ نکلیں گے, جبکہ آپ کی جو تو جگہ جگہ روکا گیا تھا نا. اب آپ دیکھیں پنجاب میں بھی خود بیٹھے ہوئے ہیں, کے پی کے میں بھی خود بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, بالکل روکا گیا تھا, لیکن اس کے پی کے میں اس وقت بھی ان کی حکومت تھی, اس وقت بھی وہ ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے وہ سوابی میں اترے تھے, اس وقت وہاں پہ کوئی روک ٹوک نہیں تھی, روک ٹوک ان کو اٹک کے بعد ملی تھی. تو میرا یہ سب سے اہم سوال ہے کہ آپ اگر پنجاب سے بھی عوام کو لے آتے ہیں, اور تو کب تک ایسے کریں گے؟ ایونچولی آپ کو ٹیبل پہ ہی بیٹھنا پڑے گا, ایونچولی آپ کو بات چیت ہی کرنی پڑے گی. ہر چیز کا حل جو ہے وہ بات چیت میں ہی ہے, اور عمران خان صاحب ایک بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں, ان کی فالوئنگ ہے, ان کو ان جو گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے فائنلی پولیٹیکل پروسیس اور پولیٹیکل اس کے ساتھ سولوشنز کے ساتھ ہی آگے بڑھنا پڑے گا. یہ جو دھرنے لانگ مارچ ہیں یہ فار دا ٹائم بینگ تو ٹھیک لگتے ہیں, مگر لانگ ٹرم جو پالیسیز ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کی وہ مختلف ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے لیکن اب ان کے تحفظات دوسری طرف بھی جا رہے ہیں نا کہ ان کو فوج سے لڑوانے کی سازش ہو رہی ہے. کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فوج کے سامنے عمران خان کو لا کر کھڑا کر دیا جائے, فوج عمران خان کے خلاف ایکشن لے. دوسری پاسبلٹی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی کوشش ہے مجھے نااہل کروا دیں, ان کی کوشش ہے مجھے توشہ خانہ میں جو ہے نا وہ نااہل کروا دیں, 62 63 کی تلوار جو ان پر لٹک رہی ہے. تو یہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے خلاف یہ باقاعدہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, سازش کی جا رہی ہے انہیں میدان سے نکالنے کی. دیکھیے, سازش تو پاکستان کے اندر اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سیاسی جو قیادتیں تھیں ان کے بارے میں ہوتی رہی, مگر اس کیس کے اندر ہم بہت سارے حقائق سے واقفیت رکھتے ہیں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو, ایک تو عمران خان صاحب پری ایمپٹ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں کو, اور یہ جو معاملہ تھا شہباز گل کی آڈیو کیسٹ کا معاملہ یا آڈیو بیان کا معاملہ جو انہوں نے دیا ایک نجی چینل کے اوپر, یہ معمولی واقعہ اور معاملہ نہیں ہے. اور اس لیے اس کی بنیاد کے اوپر آپ دیکھیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف, ان کے خلاف جو ہے وہ فوج کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شہباز گل کے سٹیٹمنٹ کو ابھی تک عمران خان صاحب نے ڈس اون نہیں کیا, ڈس ایسوسیٹ نہیں کیا. آن بھی تو کوئی نہیں کر رہا, آن بھی تو کوئی نہیں کر رہا, کوئی کھل کر کھڑا بھی نہیں ہو رہا, کھل کر کوئی مخالفت بھی نہیں کر رہا. آسما, یہی تو بات ہے کہ پھر کھل کے ان کو بات کرنی چاہیے کہ یہ پارٹی پالیسی تھی, کہ یا کہنا چاہیے کہ پارٹی پالیسی نہیں تھی. ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ شہباز گل کے ساتھ قانون کے مطابق کارروائی کی جائے, دوسری طرف وہ خاموش ہے کہ شہباز گل نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کیوں. اور ابھی جو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں اس میں یہ ساری تحقیقات سامنے آئیں گی کہ یہ بیان کس نے لکھا, کس کی ایما پر کیا گیا, یہ کیوں پڑھا گیا, اس کو اگر یہ تحریر تھا تو کس کی تحریر تھی, اگر یہ خیال تھا تو کس کا خیال تھا.
تو یہ تو نہیں ہو سکتا، اور یہ بالکل اس کے مطابق جسے کہنا چاہیے کہ میں خیال ہوں کسی اور کا، مجھے سوچتا کوئی اور ہے، سر آئینہ رقص تھا، پس آئینہ کوئی اور ہے. تو یہ پس آئینہ کون ہے جس کی انویسٹیگیشن ہوگی؟ یہ بہت ہی تلخ حقیقتیں بنتی جا رہی ہیں پاکستان کی سیاست کی. فوج کے ساتھ کوئی نہ کسی کو لڑا سکتا ہے نہ لڑائے گا، لیکن جو فوج کا آئینی کردار ہے وہ فوج کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو پولیٹیکل ہونا چاہیے، ان کو اپنا کانسٹیٹیوشنل رول، ان کو اپنا آئینی کردار ادا کرنا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ ہے جس کا کہ خود تحریک انصاف نے آغاز کیا بدقسمتی سے، اور ظاہر ہے کہ اس کے مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کو اب ریئلائز بھی ہو رہا ہے، یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے تحریک انصاف میں جب سے شہباز گل صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ نفرت انگیز اس ماحول میں اب مفاہمت بہت زیادہ ضروری ہو گئی ہے، اس کے بغیر ہمارا جو سیاسی عدم استحکام ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا؟ دیکھیے، مفاہمت سے تو شازیہ کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. مفاہمت تو پاکستان کی سیاست کے اندر ضروری ہے، خاص کر کے اس وقت جو معیشت کے حالات ہیں. اگر پاکستان کی یہی صورتحال ہوتی تو جون کے اندر پاکستان نے ڈیفالٹ ہو جانا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہی، آپ کسی بھی اگر پاکستان کے جو سیاستدان ہیں یا جو اعلیٰ عہدیدار ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے جو سچویشن بن گئی تھی پاکستان کو، سری لنکا جیسی سچویشن جون کے اندر سامنے آ جانی تھی، تو اس کا حل کیا ہے؟ اگر آپ پاکستان کی طرف دیکھیں جو پاکستان کی 8-9 سیاسی جماعتیں اس وقت اقتدار میں ہیں، انہوں نے سوچا ہوگا نا کہ یہ جتنا بھی معیشت اور مہنگائی کا معاملہ ہے اس کا ملبہ عمران خان پہ گرنا چاہیے. اگر وہ آگے بڑھے اور انہوں نے اس کو اپنے اوپر لیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اپنے سیاسی جو مفادات ہیں ان کو پس پشت کر کے ریاست کے مفادات کو سیاست سے بالا تر ہو کے دیکھا ہے. تو یہ ایک، اور اداروں نے بھی میرا خیال ہے کہ پہلی بار اپنا آئینی کردار ادا کرنے کی کوشش کی اور وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت ہی ہیلدی سائن ہے. اس میں صرف ایک جماعت ہے جو اس نیشنل ایجنڈے کے اندر جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، وہ ایک چارٹر آف اکانومی کے اندر جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے. اور وہ کون سی جماعت ہے؟ یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ رولنگ پارٹی رہی ہے، اس کی اس وقت بھی پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، کشمیر کے اندر حکومت ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ اگر وہ بھی یہاں پہ آ کے بیٹھے اور ایک چارٹر آف اکانومی کو جو لے کے وہ آگے چلے. تو پھر کیوں، سوال تو یہی ہے کہ پھر کیوں وہ فوج کے خلاف، سیاسی جماعتوں کے خلاف، سیاسی لوگوں کے خلاف؟ خود عمران خان صاحب نے اپنے دور اقتدار میں میڈیا کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے پارلیمان کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے آئین شکنی کی جو ہم بات کرتے ہیں پارلیمان کے ساتھ کیا کیا. واحد وزیر اعظم ہے جن کو ووٹ آؤٹ کیا جا رہا تھا، اور انہوں نے پاکستان کے آئین کے خلاف جاتے ہوئے اس وقت اسمبلی توڑ دی جب ان کے پاس یہ آئینی اختیار نہیں تھا. تو یہ ایک بہت ہی المیہ ہے اس ملک کا کہ آپ کو آئین کے دائرے میں اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کو چلانا ہے. تو پاکستان کی بقا ہے.